ایک سوال ہے جو شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا صرف ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، ایک مسلمان نام رکھ لینا مومن ہونے کے لیے کافی ہے؟ ہم میں سے اکثر تو شاید یہی مان کر زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن آج جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ اس سوچ کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں ہے۔ قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ وہ مسلمان ہونے کو ایک سماجی یا قانونی شناخت کے طور پر تو لیتا ہے، لیکن مومن ہونا ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ وراثت میں ملنے والی چیز نہیں، یہ ایک ذاتی فیصلہ ہے، ایک اندرونی انقلاب۔ اچھا، تو پھر اس بحث کا آغاز کہاں سے کریں؟ انسان کی جو بنیادی حالت ہے اس کے بارے میں قرآن کا کیا نظریہ ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن اس کا جواب سورہ العصر یعنی چیپٹر 103 میں دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ جو ایمان لائے؟ جی، ایمان لایا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایکٹیو چوائس ہے، کوئی ڈیفالٹ سیٹنگ نہیں۔ یعنی انسانیت کا ڈیفالٹ سٹیٹس خسارہ ہے، اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ ایک شعوری قدم اٹھانا ہے، یعنی ایمان لانا۔ تو کیا بس کہہ دینا کافی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ قدم اٹھا لیا، میں ایمان لے آیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن فوراً اس زبانی دعوے کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ سورۃ العنکبوت چیپٹر 29 آیت 2 میں ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ مطلب دعویٰ صرف پہلا قدم ہے؟ بالکل، دعویٰ پہلا قدم ہے، لیکن اس دعوے کو آزمائش کی کسوٹی پر ثابت کرنا وہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ تو ایمان ایک انتخاب ہے اور پھر اس انتخاب کا امتحان بھی ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک آیت ایسی بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ واضح، تقریباً چونکا دینے والا فرق کرتی ہے مسلمان اور مومن میں۔ وہ کیا ہے؟ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ یہ اس بحث کا آپ کہہ لیں کلائمیکس ہے۔ سورہ حجرات چیپٹر 49 آیت 14 میں اللہ نے کچھ بدوی قبائل سے صاف صاف کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو جواب آیا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ واہ، یہ تو بہت ہی براہ راست بات ہے۔ یعنی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایک شخص ظاہری طور پر مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایمان اس کے دل میں ابھی اترا ہی نہ ہو۔ یہ تو ہر پیدائشی مسلمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ اگر قرآن اسلام اور ایمان میں اتنا واضح فرق کر رہا ہے تو ہم خود کو کہاں پاتے ہیں؟ کامنٹس میں بتائیں کہ کیا ہم صرف مسلمان کے لیبل پر اکتفا کیے ہوئے ہیں یا واقعی مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل، اور یہیں سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمان صرف ایک دعویٰ یا شناخت نہیں تو پھر یہ ہے کیا؟ ہاں، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اندر سے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ قرآن اس کی بھی تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ ایک گہری، باطنی اور جذباتی کیفیت ہے۔ سورہ الانفال چیپٹر 8 آیت 2 میں مومن کی نشانی بتائی گئی۔ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اور وہ آنسوؤں والی آیت بھی تو ہے نا؟ جی، سورہ المائدہ چیپٹر 5 آیت 83 میں ذکر ہے کہ جب وہ حق کو پہچانتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگتی ہیں۔ تو ایمان ایک زندہ، دھڑکتی ہوئی کیفیت ہے، کوئی خشک فلسفہ نہیں۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ایمان ایک منزل ہے، آپ یا تو وہاں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ آیات تو اسے ایک سفر کی طرح پیش کر رہی ہیں، ایک ایسا عمل جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ ایمان کوئی جامد حالت نہیں، یہ ایک ارتقائی عمل ہے، ایک مستقل پاکیزگی کا سفر ہے۔ سورہ آل عمران چیپٹر 3 آیت 179 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ مومنوں کو اس حالت پر ہرگز نہیں چھوڑے گا جس پر تم اب ہو، جب تک وہ پاک کو ناپاک سے الگ نہ کر دے۔ یعنی اللہ خود حالات پیدا کر کے سچے اور جھوٹے دعوے داروں کو الگ کر دیتا ہے۔ ایمان ایک مسلسل چھانٹی کا نام ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا ایک شروعاتی نقطہ ہو سکتا ہے، ایک سماجی شناخت، لیکن مومن ہونا ایک اندرونی تبدیلی، ایک شعوری انتخاب اور ایک مسلسل آزمائش کا نام ہے۔ بالکل، پیدائش، نام اور دعویٰ یہ سب حقیقت کی دلیل نہیں ہے، اصل چیز وہ اندرونی سفر ہے۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں، ایک آخری گہرے اور بہت ہی ذاتی سوال کے ساتھ۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تمام سماجی دباؤ اور وراثتی شناخت سے ہٹ کر
پورے شعور اور اختیار کے ساتھ دل کی گہرائی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے گفتگو ٹی وی۔